اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت حافظ قرآن ہو اور وہ اپنے گھر میں عورتوں کی امامت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت حافظہ ہے تو گھر میں عورتوں کی امامت کرنا چاہے تو عورتوں کی امامت عورتوں کا گھر میں کسی ایک گھر کے اندر تراویح میں اکٹھا ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اور گھر کی عورتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن محلے کی ساری عورتیں اکٹھا ہو جائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور عورت اگر امامت کرے تو عورت کی امامت تو مکروہ ہے ہی، مگر یہ کہ وہ حافظہ ہے تو وہ پیچھے ایک سامعہ رکھے وہ بھی حافظہ ہونی چاہیے، کیونکہ حافظ کو تنہا نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں متشابہات ہیں، کتنا بھی پکا حافظ ہو، اور جو جتنا زیادہ پکا حافظ ہے اس کو زیادہ مشابہ لگے گا، اور جہاں پکا آئے گا وہیں گڑبڑ ہو جائے گی، ذرا ذہن ہٹا کہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پیچھے پکا سامع چاہیے، پکے سامع کے بغیر حافظ کو امامت نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا عورت کو بھی اگر حافظہ ہے تو اس کو پارہ سنانا ہے، اور سنانے کے لیے پیچھے ایک حافظہ چاہیے۔ میں مثال دوں، میرے یہاں جب میرے گھر میں سے زندہ تھی تو وہ حافظہ تھی، انہوں نے میرے پاس حفظ کیا تھا، پھر انہوں نے اپنی 2 لڑکیوں کو بھی حفظ کروایا تھا، 2 بہوؤں کو بھی حفظ کروایا تھا۔ تو جب رمضان آتا تھا تو معمول یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد میں 2 کھڑی ہوں گی، دونوں حافظہ ہیں، ایک اپنا پورا پارہ سنائے گا، آدھا پارہ نہیں، پورا پارہ سنائے گی، ایک سنے گی اوابین میں، اور پھر یہی دونوں تہجد میں کھڑی ہوں گی، جس نے سنا ہے وہ سنائے گی اور دوسری سنے گی۔ تو اس طرح سے 2 کا نظام بنتا تھا۔ بس یہاں تک کی تو گنجائش ہے، پارہ تو اس کو بہرحال سنانا ہے، اور آدھا پارہ نہیں سنانا، پورا سنانا ہے، اور ہر سال سنانا ہے، اور سننے والی بھی حافظہ ہونی چاہیے، وہ بھی ایک ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اچھا، ایک سے زیادہ اگر 2 حافظہ ہیں، سامعہ ہیں، کمزور ہیں سننے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو غیر حافظ ہیں وہ اپنی تنہا نماز تراویح کی پڑھیں گے، حافظہ کے پیچھے نہیں۔